چونکہ ہم ہیلتھ کا ایک بڑا جامع تصور نہیں رکھتے اور ہیلتھ کو صرف فزیکل ہیلتھ سے ہی پہچانتے ہیں، جو میں باقی 3 ٹائپس آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، ایک آپ کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، ایک آپ کی مورل ہیلتھ ہے، اور ایک آپ کی ایمانی صحت ہے جسے میں فیتھ ہیلتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ چاروں صحتوں میں آپ کا ٹھیک ہونا آپ کی ضرورت ہے۔ تو جناب ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ میں ایک اسٹڈی آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کانسٹیپیشن سے متعلق ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ہوئی۔ پاکستان کی ایک ریسرچ باڈی ہے جو ایک جرنل پروڈیوس کرتی ہے، جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، JPMA، جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس نے اپنے جرنل میں ایک ریسرچ شائع کی، اور وہ ریسرچ کانسٹیپیشن سے متعلق۔ کانسٹیپیشن کہتے کسے ہیں؟ کانسٹیپیشن جسے ہم قبض کہتے ہیں۔ میں کانسٹیپیشن تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، یہ مسئلہ ہے کیا۔ کانسٹیپیشن کو میں ڈیفائن کیسے کرتا ہوں؟ کانسٹیپیشن ڈیفائن ہوتا ہے کثافتیں جسے ہم امپیورٹیز کہتے ہیں، یا فضلہ جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں۔ جب کثافتیں اور فضلہ یعنی امپیورٹیز اور ویسٹ آپ کے وجود سے علیحدگی پہ آمادہ نہیں ہو، یہ حالت قبض ہے۔ آپ کا وجود کثافتوں سے اور آلودگیوں سے اور فضلے سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ کثافتوں اور فضلوں نے آپ کے وجود کو اپنا مسکن بنانے کی کوشش کی ہے۔ دس از دا اسٹیٹ آف کانسٹیپیشن۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک ریسرچ JPMA نے، جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی، اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جو ریسرچ سیمپل ہے وہ بڑا دلچسپ تھا ان کا۔ انہوں نے کانسٹیپیشن کے اوپر ایک سروے کیا، اور وہ سروے 3 قسم کے لوگوں پہ کیا، اور وہ 3 قسم کے لوگ وہ تھے جو ان کی اپنی آبزرویشن میں آسانی سے آ سکتے تھے۔ کیونکہ یہ کانسٹیپیشن ایسا سوال ہے جو آپ معاشرے میں کسی سے پوچھیں بھائی آپ کو قبض تو نہیں ہے، تو پہلی بات تو وہ ناراض ہوگا، دوسری بات یہ وہ آپ کی جرت پہ حیران ہوگا کہ آپ اتنا داخلی مسئلہ اتنی آسانی سے کسی سے کیسے پوچھ بیٹھے۔ دس از extremely personal and internal issue. How can you ask? How dare you can ask me such a question? یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ٹریڈیشنل میڈیسن میں قبض ام الامراض تھا۔ ماڈرن میڈیسن میں قبض کو اتنا بڑا مسئلہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ماڈرن میڈیسن نے جو لینس ہمیں دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب تک تمہاری پروڈکٹیوٹی اور یہ جو وہ زندگی جو سرمایہ دارانہ نظام نے تمہیں دے رکھی ہے، جب تک اس زندگی میں تم آسانی سے فٹ ہوئے ہو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تم چلتے رہو گے۔ لیکن حالت قبض آپ کے مزاج کو اثر انداز ہوتی ہے، حالت قبض آپ کی نفسیاتی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ میری زندگی میں اگر جتنے بچے کسی بھی قسم کے اخلاقی یا ایموشنل یا سائیکولوجیکل یا بیہیویئرل یا ایکیڈیمک یا لرننگ ڈس آرڈر کے حوالے سے میرے پاس آئے، میں ایک اندازے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 80% سے زیادہ بچوں کو قبض تھا، کانسٹیپیشن تھا، اور مجھے شک ہے کہ باقی 20% کو بھی شاید ہو۔ یہ ایسا اس کا تعلق ہے۔ تو JPMA نے جو ریسرچ کی اس کا سیمپل بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کانسٹیپیشن پہ ایک ریسرچ کی، جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں یہ ریسرچ پبلش ہوئی، اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں پر ایک سروے کیا، اور 3 قسم کے لوگ وہ تھے جن کو وہ آسانی سے آبزرو کر سکتے تھے، اور وہ لوگ یہ تھے، اس میں پہلی کیٹیگری تھے پیشنٹس۔ ایک اسپتال میں جو مریض ہوتے ہیں، دیکھا گیا کہ ان کو کانسٹیپیشن کتنا ہے، تو انہوں نے دیکھا 53% جو پیشنٹس ہیں ان کو قبض ہے، کانسٹیپیشن۔ پھر دیکھا گیا ان کے اٹینڈنٹس، دوسری ٹائپ کی لوگ تھے اٹینڈنٹس جو ان کے تیماردار ہیں، پتہ لگا 52% اٹینڈنس کانسٹیپیشن میں ہے۔ پھر تیسری ٹائپ کے لوگ تھے میڈیکل اسٹوڈنٹس، پتہ لگا 34% میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی کانسٹیپیشن میں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو ہولسٹک ہیلتھ کا جب تک ہم تصور نہیں اپنا ٹھیک کریں گے، جناب
جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کے وجود کا ایک ڈومین بیمار ہوتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، ایمانی طور پر بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے۔